السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حویلی میں ہر کوئی مصروف تھا، ہر کسی کو اپنی اپنی تیاری کی پڑی تھی، جبکہ دھڑکن نے تو اپنی کیٹی کے لیے بھی نئے کپڑے بنوائے تھے۔ بابا نے پوچھا کہ یہ کیٹی اسے کس نے دی ہے، تو دھڑکن نے کہا اسی نے جو اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن پھر بابا کو یہ بھی جاننا تھا کہ آخر وہ شخص کون ہے جس نے اسے یہ کیٹی لا کر دی ہے۔ دھڑکن نے پہلے تو بہت نخرے دکھائے، لیکن پھر اس نے بتا ہی دیا کہ یہ کیٹی اسے گردن نے لا کر دی ہے۔ دوپہر میں وہ ان سب چیزوں کو فضول کہہ رہا تھا۔ ہاں، شاید یہ سب فضول ہو چکا ہوگا دھڑکن کو دینے کے بعد، کیونکہ کردم سائیں کوئی فضول کام نہیں کرتے۔ پھر احمد شاہ نے بھی اس کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ دادا سائیں کو یہی لگا تھا کہ یہ کیٹی دھڑکن نے خود منگوائی ہے، کیونکہ کردم سے انہیں اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی۔ گھر کے سبھی ملازم حویلی کو سجانے میں مصروف تھے۔ عائشہ تو اپنے کمرے سے نکل ہی نہیں رہی تھی، جبکہ رضوانہ پھوپھو سب کو دکھاوے کے لیے کردم کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سویرا ہر کام میں حصہ لے رہی تھی اور تو اور دھڑکن کو چھیڑنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ سویرا میں آنے والے بدلاؤ کو گھر میں سب نے نوٹ کیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود دادا سائیں اس سے بالکل بات نہیں کرتے تھے۔ سویرا نے ان کے پاس جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن دادا سائیں اسے اگنور کر گئے۔ دادا سائیں کا کھنچا کھنچا انداز سویرا نے نوٹ کر لیا تھا، اسی لیے انہیں دوبارہ مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کی، جبکہ سویرا اب حریہ سے بھی بہت پیار سے بات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے حریہ سے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ اب تو وہ حریہ سے دوستی بھی کر چکی تھی۔ جو بھی تھا، اب وہ سب گھر والوں کی فکر کرنے لگی تھی، سب سے زیادہ نازیہ کی۔ وہ ان کا بہت خیال رکھتی۔ نازیہ کو بھی سویرا بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتی، جبکہ حریہ کے ساتھ نازیہ چاہ کر بھی نارمل رویہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ جب بھی اسے قبول کرنے کی کوشش کرتی، کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ اس کا باپ اس کے شوہر کا قاتل ہے، لیکن پھر بھی مقدم کے لیے وہ حریہ کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کھو نہیں سکتی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مقدم کی حریہ کے لیے بڑھتی محبت کو وہ نوٹ کر چکی تھی۔ نازیہ کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ مقدم کے سامنے جب بھی حریہ کو مخاطب کرے تب اس کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی تلخی نہ ہو، اور مقدم کی غیر موجودگی میں وہ اسے مخاطب ہی نہیں کرتی تھی۔ حریہ نے بھی یہ بات بہت نوٹ کی تھی کہ وہ اسے صرف اور صرف مقدم کے سامنے بلاتی ہے، لیکن یہ بات اس نے مقدم کو کبھی نہیں بتائی تھی۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ حریہ کو قبول کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، اسی لیے وہ خود کوشش کر رہی تھی کہ وہ نازیہ کے سامنے زیادہ نہ جائے اور نہ ہی انہیں مجبور کرے کہ وہ اس سے بات کرے یا خود اسے مخاطب کرے۔ وہ جانتی تھی یہ چیز انہیں تکلیف دیتی ہے۔ دادا سائیں کی تو ہر بات حریہ سے شروع ہو کر حریہ پر ختم ہو رہی تھی۔ اس کے یہاں آنے سے پہلے دادا سائیں نے رضوانہ پھوپھو اور نازیہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور ان دونوں سے کہا تھا کہ خبردار جو انہوں نے حریہ کے ساتھ کوئی بھی غلط رویہ رکھنے کی کوشش کی۔ دادا سائیں نہیں چاہتے تھے کہ اب حریہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کی جائے جس سے وہ ہرٹ ہو۔ رضوانہ پھوپھو نے تو واپس آ کر اسے طعنہ مارنا تو دور کی بات، بات تک کرنا چھوڑ دیا تھا، اور نازیہ اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کر اس کے سامنے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دادا سائیں اپنی ہر پرانی زیادتی، اپنے ہر پرانے رویے کو بھول کر حریہ کو محبت سے ویلکم کر چکے تھے۔ اور حریہ جو ساری زندگی اپنے نانا کی محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی، ان کی ہر پرانی بات بھلا کر ان کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ اسے نہ رضوانہ کے رویے سے کوئی فرق پڑتا تھا اور نہ ہی نازیہ سے۔ وہ تو دادا سائیں کو دیکھ کر حیران تھی جو اس سے محبت سے پیش آ رہے تھے۔ اس وقت حریہ کو کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ مقدم کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نانا سائیں کے دل میں اپنے آپ ہی اللہ نے اس کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ آج سالگرہ تو دھڑکن کی تھی، مگر کھانے کی ساری ڈشز نانا سائیں کے حکم پر حریہ کی پسند کی بنائی گئی تھی، جبکہ دھڑکن بھی دادا سائیں کو حریہ سے اس طرح سے محبت سے بات کرتے دیکھ بہت خوش تھی۔ وہ جب سے آئی تھی دادا سائیں کو حریہ سے کھنچا کھنچا نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے کئی بار حریہ سے وجہ جاننا چاہی، لیکن وہ اسے باتوں میں لگا کر کبھی اصل بات نہ بتاتی۔ پھر ایک دن اسے خود ہی سب کچھ پتہ چل گیا، جس دن دادا سائیں نے اسے کمرے سے نکال کر باتیں سنائی تھی۔ اس دن اس نے احمد شاہ کے کمرے میں جا کر ان سے سب کچھ پتہ کر لیا تھا۔ حریہ تو جب سے مقدم گھر سے گیا تھا تب سے ہی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب وہ واپس آئے اور کب اسے دادا سائیں کے بارے میں سب کچھ بتائے کہ کس طرح سے دادا سائیں نے اس سے محبت سے بات کی، ہر بات میں وہ اس سے رائے مانگی
اور یہ کہہ دیا کہ اب حوریہ جب چاہے آہانہ کے کمرے میں جا سکتی ہے، وہاں بیٹھ سکتی ہے، حتیٰ کہ وہاں رہ بھی سکتی ہے۔ حوریہ کی خوشی کی تو مانو کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ دادا سائیں کی اجازت کے بعد وہ تھوڑی دیر آہانہ کے کمرے میں بھی گئی تھی، اس کی پرانی چیزوں کو دیکھتی، اسے محسوس کرتی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کمرے میں روتی رہی، جب نانا سائیں وہاں آ گئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ وہ واحد غم تھا جو نانا سائیں اور حوریہ کا ایک سا تھا۔ اس غم پر دونوں کا برابر کا حصہ تھا اور برابر کا حق تھا، اور آج یہ حق 19 سال کے بعد حوریہ کو نانا سائیں نے دیا تھا۔ مقدم صبح ہوتے ہی اسے تنگ کرتے ہوئے اپنے کام پر جا چکا تھا۔ اتنے دنوں سے کردم سب کچھ اکیلے سنبھال رہا تھا، لیکن اب کردم کی شادی ہو رہی تھی تو مقدم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سب پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، جبکہ دادا سائیں کے کہنے پر سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس وقت اسے صبح کے گئے ہوئے رات کے 8 بج چکے تھے۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، جبکہ پارٹی کے نام پر درکن اور سویرا نے ملازموں کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت مستی کی تھی، جس میں حوریہ بھی شامل تھی۔ درکن کی پارٹی بھی بالکل درکن جیسی ہی تھی، اس میں گھر کا کوئی بڑا شامل نہیں تھا، بس رنگ برنگے کھانے بنائے گئے، گھر کی ہی ملازمہ کے ساتھ گیمز کھیلی گئی اور اینڈ پر شاہی کھانا کھا کر کیک کاٹ دیا گیا۔ اس بچکانہ پارٹی میں کوئی بھی بڑا شامل نہ تھا، کیونکہ درکن کا کیک تو سب کل رات کو ہی کاٹ چکے تھے، جبکہ اس خاندان میں کبھی برتھ ڈے پارٹی نہیں منائی گئی تھی۔ اس گھر میں یہ خوشی کا دن صرف اپنوں کے ساتھ ہی منایا جاتا تھا، لیکن پھر درکن کو اس کی پارٹی کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آج کی تاریخ میں تائشہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، شاید اس کی زندگی کا سیاہ دن تھا، جبکہ درکن نے بھی اپنی پارٹی میں بالکل نہیں بلایا اور اس کی شکل دیکھ کر اپنا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چودھری صاحب، اس دن آپ نے کہا تھا کہ آپ کردم شاہ کو جان سے مار ڈالیں گے، تو کیا آپ سچ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ چودھری کا خاص آدمی اصغر اس کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارے نہیں یار، میرا دماغ خراب ہے، میں تو اس سے ڈرا رہا تھا، لیکن شاہ سائیں کے ان دونوں پوتوں کا میں کیا کروں؟ ایک ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے تو دوسرا ضرورت سے زیادہ خطرناک، لیکن اپنی زمین تو میں بھی ہاتھوں سے اس طرح سے جانے نہیں دوں گا۔ زمین پر میرا حق ہے، میرے باپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اس نے وہ زمین شاہ سائیں کے نام کر دی، لیکن وہ کروڑوں کی زمین کو میں کوڑیوں کے دام میں نہیں دوں گا۔ اتنا پاگل نہیں ہوں میں، لیکن اس زمین کی پہلے تو کوئی قیمت نہ تھی، اس کی قیمت بنی ہے جب لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر لڑکیوں کا اسکول تعمیر کروایا جائے گا، اور وہ زمین تو آپ کے ابا نے انہیں بیچ دی تھی اور رقم بھی وہ لے چکے تھے۔ ان کے سارے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ بے وقوف لڑکیاں آپ کو کاغذات دے گئی ہیں، لیکن پھر بھی کاغذات حویلی واپس پہنچ گئے ہیں، اصغر نے بتایا۔ اصغر کے بات سن کر چودھری کو وہ دن یاد آیا جب اپنی شادی والے دن مقدم شاہ نے آ کر اسے دھویا تھا کہ حد نہیں۔ اس دن مقدم شاہ نے اس سے نہ صرف زمین کے کاغذات چھین لیے تھے، بلکہ اس سے یہ بھی کہا تھا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور مقدم شاہ کی مار کھانے کے بعد چودھری کو یہی لگا تھا کہ شاید ہی وہ زندہ بچ پائے گا، لیکن اسے وہاں پڑے ہوئے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مقدم شاہ واپس آ گیا اور اس سے کہا، چودھری تم سے دشمنی میں ذرا مزہ نہیں آ رہا، پلیز اتنی جلدی مر مت جانا، تمہیں مزید مارنا چاہتا ہوں، لیکن ادھ مرے شخص کو مارنا مقدم شاہ کا اصول نہیں ہے۔ چلو میں تمہیں ہسپتال پہنچا دیتا ہوں، وہاں تم جلدی سے ان زخموں کی مرہم پٹی کروا لو تاکہ ایسے ہی زخم میں تمہیں دوبارہ سے دے سکوں۔ نابی لبوں پر گہری مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ مسکرا کر مقدم شاہ نے اس کی بے جان وجود کو ہسپتال میں جا پھینکا تھا، اور اس ساری کارروائی کے بعد وہ اپنی شادی اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا جیسے کہ وہ کوئی دولہا نہیں بلکہ کوئی عام مہمان ہو۔ خیر مقدم شاہ کا تو ہر انداز ہی نرالا تھا، لیکن اس کے بعد چودھری نے مقدم سے پنگا نہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ جانتا تھا کہ مقدم اگر یہ بات مارنے پر آ جاتا ہے تو کردم ہر بات کو سمجھداری سے حل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن آج زمینوں پر مقدم شاہ کو دیکھ کر وہ وہیں سے لوٹ آیا تھا۔ وہ فی الحال اس کے ہاتھوں سے خیمہ نہیں بننا چاہتا تھا، اس کی ساری دھمکیاں صرف کردم شاہ کے لیے ہی تھیں۔ کردم سائیں جنید تو کہہ رہا تھا کہ چودھری آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، اگر آپ نے اس زمین پر کام شروع کروایا تو وہ آپ کو قتل کروا دے گا۔ میں تو صبح سے یہاں پر کام پر لگا ہوا ہوں، یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ کردم ابھی کام نپٹا کر واپس آیا تھا جب اسے پتہ چلا کہ مقدم اسی زمین پر کام شروع کروا چکا ہے، اسی لیے وہ فوراً ہی زمین پر آ گیا۔ ویسے اس چودھری کا کوئی ڈر تو نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ مقدم پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جی مقدم سائیں، وہ کہہ تو رہا تھا، لیکن شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں آپ ہیں، اسی لیے اس طرف نہیں آیا۔ ڈرتا ہے آپ سے؟ کردم نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ارے مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ میں تو اس کا مسیحا ہوں، میں نے اس کی جان بچائی ہے، اسے ہسپتال چھوڑ کے آیا تھا، وہ بھی اپنی زندگی کے سب سے خاص دن پر، اپنی شادی کے دن پر۔ کوئی کرتا ہے کیا کسی کے لیے اس طرح؟ لیکن میں نے کیا، مقدم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ بات بتانا پسند کریں گے آپ؟ کردم اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی جان بچانے کے لیے؟ مقدم نے یقین دلانا چاہا۔ جی نہیں کردم سائیں، آپ نے یہ سب کچھ اس کی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا ہاتھ بار بار صاف کرنے کے لیے کیا تھا۔ آپ کو ایک پنچنگ بیگ چاہیے تھا کیونکہ اس بے جان پنچنگ بیگ سے آپ کا دل نہیں بھر رہا تھا، اسی لیے آپ نے اپنے لیے ایک جیتے جاگتے پنچنگ بیگ کا انتظام کیا تھا تاکہ جب بھی آپ کو کسی کو پیٹنے کا دل کرے آپ اس پنچنگ بیگ، میرا مطلب ہے چودھری، کا استعمال کر سکیں۔ کردم کی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ ویسے ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں آپ کی سوچ بدل تو نہیں سکتا، مقدم نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے انداز پر کردم کہکا لگا کر ہنس دیا۔ سب کچھ تیار ہے نا؟ دیکھو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، جس طرح سے میں نے کہا ہے بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے، گولی اس کے سینوں کے بیچوں بیچ لگنی چاہیے۔ اگر وہ زندہ بچ گیا تو تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور ایک بات کا دھیان رکھنا، مقدم شاہ پر گولی کس نے چلائی ہے یہ بات کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ میرا نہیں خیال کہ شاہ خاندان اپنے پوتے کی بیوہ کو واپس اس حویلی میں رکھنا چاہے گا، اور میں اپنی بیٹی کو سمجھا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ مقدم شاہ جو اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے میری بیٹی کا استعمال کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم بس وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ ملک نے حکم دیتے ہوئے فون بند کر کے رکھا تھا جب اسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کی بات سن رہا ہے، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اگر کوئی سن بھی لیتا تو اس کا کیا اکھاڑ لیتا؟ یہ حویلی اس کی تھی، کوئی اس کی بات سن بھی لیتا تو اس کا کیا جاتا؟ کیونکہ ملک کے علاقے کے کسی بھی انسان کو اس طرف جانے کی اجازت نہ تھی۔ اسے یقین تھا یہ خبر کبھی اس حویلی سے باہر نہیں نکلے گی، لیکن پھر بھی کون ہو سکتا تھا جو اس کی بات چھپ کر سن رہا ہو؟ حریہ کا فون کب سے بج رہا تھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی بار اس کا فون بج کر بند ہو گیا تھا۔ وہ باہر صوفے پر بیٹھی مقدم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مقدم تھا جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ویسے تو میرے بغیر ایک پل بھی نہیں گزرتا، اور اب جب میں انتظار کر کے ہلکان ہو رہی ہوں تب آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حریہ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کا ارادہ مقدم کے ساتھ ڈنر کرنے کا تھا، لیکن نہ جانے مقدم کہاں رہ گیا تھا۔ اس کی واپسی کا انتظار کرتے وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر ٹہل رہی تھی، کبھی صوفے پر تھک کر بیٹھ جاتی۔ یہ انتظار کتنا مشکل ہوتا ہے، اس بات کا احساس اسے آج ہوا۔ حریہ کو پہلی بار ہوا تھا۔ درکن جو ابھی دادا سائی کے کمرے سے لوڈو کھیل کر واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اسے باہر صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی، کیسی لاپرواہ بیوی ہو تم؟ درکن ابھی تک کردم لالا نہیں آیا اور تم اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی ہو، اور اس سے پہلے نانا سائی کے ساتھ مستیاں کر رہی تھی، کتنی غلط بات ہے۔ تمہیں یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کردم لالا کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں کیا وقت کام پر نہ جانے انہیں کیا کام پڑ گیا ہوگا اتنی دیر سے وہ آئے نہیں، نہ جانے ان بیچاروں نے کچھ کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ وہ اپنا غصہ نکالتے اسے سمجھا رہی تھی، میری پیاری بہن اگر آپ انتظار کر کر کے تھک چکی ہیں تو فون کس لیے بنایا گئے ہیں؟ ابھی فون کر کے پوچھ لیں مقدم لالا۔ مقدم سائیں آپ کہاں رہ گئے اور کب تک آئیں گے؟ حریہ نے اسی کے انداز میں اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا، اس طرح سے ان کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ آرام سے جا کر کمرے میں انہیں فون کریں اور انہیں جلدی واپس آنے کے لیے کہیں۔ اگر تو وہ کھانا کھا کے آئیں گے تو آپ آرام سے سو جائیں، لیکن اگر وہ کھانا نہ کھا پائیں تو آپ ان کا انتظار کریں یہاں پر باہر بیٹھ کر، اپنی کمر کیوں توڑنی بلا؟ مانا کہ شوہر کا خیال رکھنا فرض ہے، لیکن شوہر جناب کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں کوئی معصوم ان کا انتظار کر رہا ہے، ان کے لیے بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ چلیں اب آپ بھی فوراً یہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جائیں اور مقدم لالا کو فون کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ کب تک آئیں گے، اور اگر جلدی آنے کا ارادہ نہیں ہے تو آپ آرام سے سو جائیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ پیار سے اس کے گال پہ چٹکی کاٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی درکن، یہ فون ہوتے کس لیے؟ اپنی عقل پر ہاتھ مارتی وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حتیجہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، احسن اتنا نہیں گر سکتا، اپنے ہی داماد کو مارنے کی کوشش کرے، وہ اتنا ظالم نہیں بن سکتا کہ اپنی ہی بیٹی کو بیوہ کرنا چاہے۔ اماں سائیں کو حتیجہ کی بات پر یقین نہ آیا تھا، جو ابھی ملک کی فون پر ہونے والی گفتگو سن کر انہیں بتا رہی تھی۔ نہیں بڑی بی بی جی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ گولی مقدم شاہ کو لگنی چاہیے اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ حریہ بی بی کو ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئیں گے اور انہیں حویلی والوں کے خلاف کر دیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حریہ بی بی کا شوہر اپنے باپ کے قاتل کا انتقام لینے کے لیے حریہ بی بی کو استعمال کر رہا ہے۔ بڑی بی بی جی، کیا وہ حریہ بی بی پر بہت ظلم ڈھاتا ہوگا جس طرح سے ملک صاحب آہنہ بی بی کو مارتے تھے؟ حتیجہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں،
نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ اپنی نواسی کو بیوہ ہوتے میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہمیں جلد سے جلد یہ بات شاہ سائیں تک پہنچانی پڑے گی۔ انہیں بتانا ہوگا کہ ان کے پوتے کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا بڑی بی بی جی؟ ملک صاحب نے تو اس علاقے کے کسی بھی بندے کو اس علاقے میں جانے سے منع کر دیا ہے۔ حریہ نے فکر مندی سے کہا، نہیں ہتیجہ، کچھ تو کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا، ہمیں یہ خبر کسی بھی طرح شاہ سائیں تک پہنچانی ہوگی، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ اماں سائیں نے فکر مندی سے کہا۔ حریہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کا فون پہلے سے ہی بج رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی فون کے پاس آئی، لیکن وہ پہلے ہی بند ہو گیا۔ یہ مقدم کی 35ویں مس کال تھی۔ اپنے موبائل کی سکرین دیکھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے شرمندہ ہو گئی اور پھر اگلے ہی لمحے تیزی سے بٹن دباتی کال بیک کرنے لگی۔ مانا کہ ہم عاشق ہیں آپ کے، لیکن اس طرح سے تڑپانا عاشقی کے اصولوں میں نہیں آتا۔ وہ ہر بار کی طرح اپنے دل مول لینے والے انداز میں بولا۔ وہ دراصل میں نیچے بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی، فون اندر کمرے میں تھا، پتہ نہیں چلا۔ وہ جلدی سے بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اس بات کا بدلہ ہم آپ سے گھر آ کر لیں گے۔ آخر اتنا تڑپایا ہے آپ نے ہمیں۔ وہ اب بھی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ اف، یہ شخص ہر بار اتنی محبت سے بات کیسے کر لیتا تھا؟ کیا اسے حریہ کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی؟ میری کوئی غلطی نہیں ہے مقدم صاحب، میں سچی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، حریہ نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ مجھے پتا ہے میرے دل کا قرار میرا بیتاب بھی سے انتظار کر رہا ہوگا، لیکن میں اتنی دیر سے تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کر رہا تھا کہ کل کا سارا کام دن قدم سائیں کی شادی میں نکل جائے گا اور پھر پرسوں ولیمے میں ہے، اسی لیے کام کا بالکل ٹائم نہیں ملے گا۔ قدم سائیں نے چھوٹے بہت سارے کام چھیڑ رکھے ہیں جن کو نپٹاتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو جائے گی، اسی لیے تم آرام سے سو جاؤ، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کھانا کھا لینا۔ مقدم نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہتی تھی درکن، اگر وہ پہلے ہی مقدم کو فون کر کے پوچھ لیتی تو اس وقت تک وہ اپنی آدھی نیند پوری کر چکی ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام ختم کر کے آرام سے آئیے گا، حریہ نے فون رکھتے ہوئے کہا اور خود کچن کا رخ کرنے لگی کیونکہ اسے اس وقت بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں تقریباً رات کے 2 بجے گھر واپس آئے تھے۔ سارا کام ختم ہو چکا تھا، اب وہ دونوں بالکل بے فکر تھے۔ کھانا ان دونوں نے راستے میں ہوٹل سے کھایا تھا اور اب قدم کو ہمیشہ کی طرح چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی اسے سب سے پہلے چائے پینی ہوتی تھی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا، کوئی ملازم موجود نہ تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا ہوٹل سے چائے پی لو، لیکن تب تم نے کہا کہ ہوٹل کی چائے تمہیں پسند نہیں، اور اب گھر پہنچتے ہوئے ہمیں اتنا وقت لگ چکا ہے کہ کوئی بھی جاگ نہیں رہا، اسی لیے آج رات آپ کو بغیر چائے کے ہی سونا ہوگا۔ لیکن بغیر چائے کے آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ اس نے متجسس انداز میں پوچھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی قدم کو بغیر چائے پیتے سوتا ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب اسے یقین تھا قدم ساری رات نہیں سوئے گا۔ نہ جانے وہ کون سے لوگ تھے جو چائے پی لے تو انہیں ساری رات نیند نہیں آتی تھی، اور ایک قدم سائیں تھے جو بغیر چائے کے سو ہی نہیں سکتے تھے۔ کوئی بات نہیں، ایک دن چائے نہیں ملی تو کیا ہو گیا، ایسے میں آج کافی تھکاوٹ ہو چکی ہے، جلدی نیند آ جائے گی۔ قدم اسے بے فکری سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے بے فکر انداز پر مقدم بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جبکہ اگر قدم چائے کے لیے تھوڑی بے چینی دکھاتا تو وہ حریہ کو جگا کر اس کے لیے چائے ضرور بنوا لیتا، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک نہ ایک نشہ ضرور ہوتا ہے۔ قدم کے اندر سگریٹ کا نشہ تھا اور اسی طرح قدم کے اندر چائے کا نشہ تھا۔ مقدم نے کمرے میں قدم رکھا تو ایک خوبصورت منظر نے اس کا استقبال کیا۔ وہ تکیے کو اپنی باہوں میں بڑے اپنے سینے سے لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ منظر جتنا خوبصورت تھا مقدم کو اتنا ہی چبھتا ہوا لگا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور تکیہ کھینچ کر اس کی باہوں سے نکال کر دور پھینکا۔ اس کو گوارا نہ تھا کہ اس کی جگہ ایک بے جان تکیہ لے۔ حریہ کی باہوں میں صرف مقدم شاہ کی جگہ تھی۔ ابھی بھی تکیے کو اتنے غصے سے گھور رہا تھا جیسے وہ کوئی بے جان روئی کا گدھا نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود ہو۔ وہ قدم اٹھاتا اس تکیے کے قریب آیا اور ایک زوردار لات اسے مزید مار کر اسے خود سے دور کیا۔ پھر ایک نظر حریہ کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی جو اس کی حرکت کے بعد ذرا سا کسمسا کر دوبارہ سو گئی تھی۔ تم بہت نادان ہو میرا سونا ماہی، لیکن اس نادانی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے لمبے گھنے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ چکا تھا، لیکن اس کی گرفت اتنی بھی سخت نہ تھی کہ حریہ کو تکلیف محسوس ہوتی، لیکن اتنی نرم بھی نہ تھی کہ اس کی نیند نہ ٹوٹتی۔ مجھے بے وفا لوگوں پر بہت غصہ آتا ہے، میرے ساتھ بے وفائی مت کرنا ورنہ اس کا انجام تمہاری سوچ سے زیادہ برا ہوگا۔ مقدم سائیں اس کے انداز نے حریہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے ہوا کیا تھا حریہ کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا۔ وہ مقدم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب مقدم نے اس کے بال چھوڑے اور اس کے قریب سے اٹھ کر واپس اس تکیے کے پاس آیا۔
जेब से सिगरेट की डब्बी निकाल कर माचिस की एक तीली से पहले अपना सिगरेट सुलगाया और फिर जलती हुई आग का शोला तकिए पर फेंक दिया। इसके इस जुनूनी अंदाज पर हुरिया फौरन उठकर इसके पास आई थी। मुकद्दम साईं, आपका तकिया जल रहा है, ये आप क्यों कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? इस बेजान पर हुरिया ने आग से जलते इस तकिए को देखते हुए कहा, ये मेरी जगह पर था मिसेस हुरिया। मुकद्दम शाह और मुकद्दम शाह अपनी जगह अपने साईं को भी नहीं लेने देगा। तुम्हारी इन बाहों में मेरे अलावा किसी और की जगह नहीं होनी चाहिए। सुना तुमने? वो इसके दोनों बाजू पकड़कर शिद्दत से बोला था। मुझे हर इस चीज़ से नफरत होती है जो तुम्हारे और मेरे बीच आती है, हर चीज़ से। वो इसके बालों में मुँह छुपाता बेखुद सा होने लगा था, जबकि इसके अंदाज ने हुरिया को डरा दिया था। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। हुरिया जा बजा इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहर छोड़ता इससे अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था। वो इसे रोकना तो वैसे भी हुरिया की बस से बाहर था। खामोशी से इसके सीने पर सर रखे इसे जलते हुए तकिए को देख रही थी, जबकि बस एक ही सोच इसके जहन पर थी, क्या वो भी मुकद्दम के लिए इस हद तक पागल है? और दिल के हर कोने ने कहा था, नहीं, वो मुकद्दम के लिए जुनून की इस हद तक नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन मुकद्दम को शेयर करना तो हुरिया के बस के भी बाहर था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और कदम शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नींद की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी नींद की वादी देवी इस पर मेहरबान ना हुई थी। बहुत बुरी आदत लग गई है चाय की। इस वक्त घर में कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं है। फूफो साईं को जगाता हूँ, वो सोचते हुए बाहर निकला। नहीं, फूफो साईं की नींद इस वक्त ख़राब नहीं करना सही नहीं। पहले तो वो हुरिया थी जो देर तक इसका इंतज़ार करती थी, खुद भी चाय पीती थी और इसे भी पिलाती थी, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारियाँ बदल चुकी थी। इस बात का एहसास कदम को भी था, इसलिए अब वो हुरिया को अपने काम कहना छोड़ चुका था। थोड़ी देर बाहर चहलकदमी करने के बाद भी इसकी तलब पूरी ना हुई। मेरी होने वाली दुल्हन, अब तुम ही मेरा सहारा हो। वैसे तो तुम अपनी चाय के ऐसे शाकार पिलाती हो कि मुर्दा भी कब्र से जिंदा होकर कहे कि ये चाय दोबारा नहीं पीनी, लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हें चाय बनाना तो वैसे भी सिखाना पड़ेगा, और यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही, तुम कैसे घोड़े बेच कर सो रही हो? बहुत गलत बात है दरकन साईं, तुम्हें अपने शौहर का ख्याल करना चाहिए। खुद ही अपनी बात पर मुस्कुराता वो दरकन के कमरे की तरफ चला आया था। अगर रात के इस पहर कदम को कोई दरकन के कमरे में जाता देख लेता तो न जाने क्या मतलब निकालता। इसीलिए इसने बहुत एहतियात से दरकन के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। दरकन उठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कदम इसके सर पर खड़ा इसे जगा रहा था, जबकि वो गहरी नींद में होने के बावजूद भी इसको इस तरह से अपने कमरे में पाकर फ़ौरन उठ गई थी। क्या बात है कदम साईं, सब कुछ ठीक तो है ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादा साईं तो ठीक हैं। वो फ़िक्रमंदी से उठकर बैठ गई थी, जबकि इसके फ़िक्रमंदाना अंदाज़ पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सब कुछ ठीक है और दादा साईं भी बिल्कुल ठीक है, कदम ने इसे मुतमिन करते हुए कहा। और फिर आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? दरकन कन्फ्यूज़ सी इसे देखकर पूछने लगी। मुझे चाय पीनी है, कदम ने बेबसी से कहा। क्या ये मजाक था? दरकन ने बेयकीनी से पूछा। रात के 2:30 बजे वो इसे जगा कर चाय का बताने आया था। नहीं दरकन, ये मजाक नहीं है, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही और आज तक मैं चाय के बगैर कभी भी सोया नहीं। मुझे बचपन से आदत है चाय पीने की। वैसे तो मैं खुद चाय बना लेता, लेकिन मेरी चाय इतनी बुरी बनती है कि मैं खुद भी नहीं पी पाता। इसीलिए इस तरह से अपनी बात का इजहार किया कि दरकन को हंसी आ गई। मतलब दुनिया में कुछ तो है जो कदम साईं नहीं कर सकता। कदम साईं, आपने मुझे इस वक्त क्यों जगाया, ये बताएं। दरकन अपनी हंसी छुपाते हुए बात के तह तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन वो रात के 2:30 बजे इससे तो चाय नहीं बनवा कर पीने वाला। दरकन, क्या है ना कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम मुझसे भी बुरी चाय बनाती हो, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी चाय मैं ये समझकर पी लेता हूँ कि ये मैंने नहीं बनाई, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है। यकीन करो, ये सोचकर मुझे तुम्हारे हाथ की चाय अच्छी लगती है। चलो अब वक्त ज़ाया मत करो, देखो बहुत वक्त हो गया है, मुझे भी सोना है, सुबह हमारी शादी है। जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ, कसम से बहुत तलब हो रही है, मुझे नींद तक नहीं आ रही। कदम ने कहा तो दरकन को तो जैसे मौका मिल गया। आपको पता है इस वक्त आपको चाय की इतनी तलब है जितनी एक नशाई को नशे की होती है। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर आपको मेरे हाथ की चाय पीनी है तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। दरकन ने शर्त रखते हुए कहा। मुझे मंजूर है दरकन, अब जल्दी जाओ, वो चाय बनाओ, कदम ने ऑर्डर दिया था। पक्का मंजूर है? मैं बाद में बदल तो नहीं जाएंगे? हाँ बाबा मंजूर है, अब जल्दी जाओ, कदम ने इसे भेजते हुए कहा। तो वो शरारती अंदाज में मुस्कुराती उठकर चली गई और फिर दरवाजे से मुड़ी। कल हमारी शादी है कदम साईं, और आज की रात आप मेरे हाथ की
آخری چائے پی رہے ہیں، اس کے بعد جب میرا دل چاہے گا میں آپ کے لیے چائے بناؤں گی، آپ کبھی مجھے آرڈر نہیں دے سکتے اور یہی میری شرط ہے۔ دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے بولتے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ کردم نے اس کی بات سننا ضروری نہ سمجھا۔ شرط لگانا حرام ہوتا ہے درکن سائیں، اور میں کوئی حرام کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ نشہ بھی حرام نہیں کرتا۔ کردم مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ تو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں رات تک، تو تب تک کے لیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔